بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم کسی کی شادی پر گئے تھے اور بہت کم لوگ بلائے تھے. چھوٹی سی شادی تھی. ٹوٹل 30 بندے الاؤڈ تھے شادی پہ. 15 لڑکی کی طرف سے اور 15 لڑکے کی طرف سے. اور بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی اچھے انداز سے یہ شادی کی گئی. اور ٹوٹل 25 لوگ تھے، 30 بھی نہیں تھے. تو میرا آج کا ٹاپک ہے لیو ویل فار لیس. تھوڑے سے بجٹ میں، تھوڑے سے پیسے میں آپ بہت اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں. جیسا کہ یہ شادی کا ٹائم ہے، لڑکا بھی بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے، دونوں راضی ہیں. تو پھر ماں باپ دیر نہیں کرنی چاہیے شادی کرنے میں. تو ماں باپ نے یہی سوچا کہ ہم چھوٹا سا نکاح کر لیتے ہیں. اور نکاح ہی اصل میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک نکاح ایک گٹھ بندھن ہوتا ہے، ایک بندھن ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم دونوں زندگی ساتھ ساتھ میں گزاریں گے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے خوشی میں کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کی احساس ہمدردی کریں گے. یہی ہوتا ہے نا کہ انسان پیدا ہوا ہے، انسان نے جینا ہے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور اس پرپز کے لیے دو بالغ لوگ ملتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے. وہ اولاد کی تعلیم تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہ زندگی کا سرکل چلتا رہتا ہے. یہ زندگی کا پہیہ یا زندگی کا دستور ہے. تو آج کل جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام سے بہت ہی دور ہے. اگر آپ نے دیکھا جائے تو لوگ بہت سارے لائٹیں وہ چھت کے اوپر لگا لیتے ہیں، اور چھت کے اوپر لگانے سے وہ سارا سیرے کی طرح نظر آتا ہے اور دور دور سے لوگوں کو نظر آتا ہے جی اس گھر میں شادی ہے. لیکن اس کو پروفیشنل لوگ ہی لگا سکتے ہیں، اور کافی الیکٹریشین جو ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو لگاتے ہیں. اور ڈینجرس بھی ہوتا ہے چھت پہ چڑھنا خود سے، اور دوسرا کہ اس کا بل بھی کافی آتا ہے اور وہ اس کا کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے جو فینس تھا اسی کے اوپر انہوں نے لائٹنگ کر دی تھوڑی سی خود ہی سے، اور گھر میں تھوڑی سی رونق بھی ہو گئی، روشنی بھی ہو گئی، خوبصورتی بھی ہو گئی، اور کاسٹ بھی تھوڑی ہو گئی. دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، آنے جانے والوں کے لیے سہولت بھی ہے، ان کو لائٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے. اسلام میں لائٹیں لگانا راستے میں یا ڈارک پلیسز میں راہ گیروں کے لیے ثواب ہے، سنت ہے، اجر کا کام ہے. اس لیے لائٹیں جلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب فائر ورک کروانا، مہندی کروانا، سیرے بندی کرانا، برات ڈھول ڈھماکے سے لے کے جانا، اور وہ دودھ پلانا، جی جوتا اٹھوائی، اور یہ ساری یہ فضولیات ہیں، اور یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام بہت ہی خوبصورت ریلیجن ہے اور بہت ہی ایزی پریکٹسنگ کرنے کے لیے، اور ہر انسان کے لیے ہے، امیر غریب کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے، شہری دیہاتی کے لیے، سب کے لیے ہے، سہولت ہے. تو نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ صرف جو ولی ہوتا ہے، جو گارڈین ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی، جو کوئی بھی بچے کا ہوتا ہے تو سرپرست، تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دوسرے دلہے کے ہاتھ میں دیتا ہے، کانٹریکٹ سائن کرتا ہے کہ میں اپنی اجازت سے اپنی بچی کا نکاح تمہارے سے کر رہا ہوں. تو یہی جو اجابت ہونا، قبولیت ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. لڑکا لڑکی کی رضا اور والدین کی رضا بھی بہت ہی ضروری ہوتی ہے دونوں طرف سے، خاص کر لڑکی کی طرف سے، کیونکہ یہ نئی زندگی، نئی فیملی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اگر پہلے ہی سے ناراضگیاں چلنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ گھر میں تو سکون نہیں آئے گا نا. پہلے ہی شروع ہی سے
मुश्किलें पेश आ जाएंगी। इन लोगों ने क्या किया था कि पीछे गार्डन में माखी लगाई थी, छोटा सा टेंट लगाया था जिसमें कुर्सियां रख दी थी और सादा से पकवान बनाए थे, बहुत ही मज़े के थे। बिरयानी बनाई थी और रोस्ट था, खीर थी और चाय थी, चाय के साथ केक भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़का भी खुश, लड़की भी खुश। जो लोगों को खिलाने के लिए और दिखाने के लिए उन्होंने इतना खर्चा करना था, वही अपने बच्चा और बच्ची के लिए, हेड स्टार्ट के लिए, वो मकान के लिए डिपॉजिट दे देंगे। जब थोड़ा 6 महीने का उनका बेचारों का किराया पूरा हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी और वो थोड़े जे सेटल हो जाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए उनको पहले ही से मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अगर मेरे ख्याल से तो अगर आपकी बेटी के चीज़ें हैं जो उसके घर में हैं और वो ज़रूरत की हैं और उसको नहीं लेनी पड़ेगी जाके ससुराल वालों में, तो कोई हर्ज नहीं है कि वो अपनी चीज़ें ले जा सकती है, कपड़े ले जा सकती है, अपने पहनने के लिए जूता, कोई मेकअप, कोई जो चीज़ उसकी ज़रूरत की है वो माँ बाप के घर से ले जा सकती है और नया कपड़ा भी पहन सकती है शादी पे और खूबसूरत भी लग सकती है। लेकिन होता क्या है कि जहेज का डिमांड जो होता है ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस्लाम में, डिमांड करना और एक्सपेक्ट करना और सारे ससुरालियों को गिफ्ट शिफ्ट देना और गिफ्ट शिफ्ट के साथ उनको जेवरात से नवाजना और उनके पूरी बारात का जो खर्चा होता है वो लड़की वालों के सर पे होता है। आपको नहीं पता कि वो लड़की के बाप पे क्या गुजरी होगी, लड़की की माँ पे क्या गुजरती होगी दिन रात, और लड़की के भाइयों पे क्या गुजरती होगी। वो बेचारे कहते होंगे हमारे घर लड़की पैदा ही ना होती कि हम जहेज की लानत के नीचे इतनी दबे हुए हैं। तो जिन्होंने लड़की दे दी तो उन्होंने रखा क्या पीछे? कोई दुनिया की कितनी भी दौलत आपको दे दे, आप अपना बच्चा दे सकते हैं किसी को? ये क्या दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि माँ बाप को अपनी बेटी को दूसरों को सौंपना पड़ता है, अपनी जिगर का, अपने जिस्म का टुकड़ा उतार के उनको देना पड़ता है जो उनको बहुत प्यारी होती है। बेटों से भी बेटियां ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो फिर क्यों नहीं लोग ये समझते, क्यों जहेज डिमांड करते हैं और क्यों लड़का जो होता है वो हक महर से कतराता है? हक महर अदा करना लड़के पर फर्ज होता है, कुरान पाक में इसका हुक्म है। जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया वो फर्ज है और जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत है। तो हक महर इतना होना चाहिए कि लड़की का 6 महीने साल जितना भी खर्चा हो वो बर्दाश्त कर सके। तो दस्तूर के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितना लड़का पूरे साल में कमाता है, अगर बच्चा 24,000 25,000 कमा रहा है साल में टोटल टैक्स निकाल के, तो उसका आधा उसका हक महर होगा। 10-12 हज़ार पाउंड उसका बच्ची का हक महर लिखवाया जाएगा कम से कम। और अगर उन्होंने जेवर देने हैं तो वो लड़की के पहनाने के लिए हैं। अगर किसी ने तोहफा दे दिया है तो रख सकते हैं। अगर कोई मांग ले तो उनका लड़की वालों का है कि वो अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो उनके ईमान पे है कि अगर वो वापस करना चाहे तो कर दे, अगर नहीं करना चाहे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार आपने उनको तोहफा दे दिया तो अपनी इस्तात के मुताबिक दे, किसी को दिखाने के लिए ना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में, इस शादी में टोटल खर्चा मेरे ख्याल से कितना होगा? 5,000 हुआ होगा। 5,000 दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी लड़कों की तरफ से भी। जो थोड़ा बहुत पहले का जेवर था या कपड़ा लीड़ा उनके पास था वही उन्होंने लड़की को पहनाया, घर ही में उसको तैयार किया और घर ही में उसको मेहंदी लगाई। घर वालों ही ने उनके लिए सभी ने खाना बनाया और घर वालों ही ने वेलकम किया, रुखसत किया। और अब वो बच्चे हर रोज़ अपने माँ बाप के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं और बड़े खुश हैं। और कोई हॉलीडे पे नहीं गए क्योंकि कोविड है, लॉकडाउन है, तो इसलिए वो अपने माँ बाप से मिल सकती है लड़की जब चाहे, और लड़का भी अपने लड़की को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए लेके आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि कितनी ज़िंदगी आसान है
اور اسلام کتنی پرابلموں کا، کتنے فحاشات کا سلوشن ہے، کتنی مشکلاتوں سے نجات دیتا ہے، تو ہم کیوں نہیں یہ طریقہ استعمال کرتے؟ یہ جو برٹن والے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم اپنے ملک میں رائج کر رکھا ہے، اسی لیے یو کے برٹن جو ہے دنیا بھر میں کامیاب ہے، کیونکہ اس میں سسٹم وہ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ نان مسلم ہو کے مسلمانوں سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود وہ کام کرتے ہیں کہ ہم خود بھی امبیرس ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں بھی ذلت و خوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال جس نے پاکستان بننے کی سجیشن دی تھی، خواب دیکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں برٹن گیا، میں نے برٹن میں مسلمان نہیں دیکھے، زیادہ مسلمان نہیں دیکھے، لیکن اسلام دیکھا، اور میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں میں نے مسلمان بہت دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی بات ہے، کتنے ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم نے کب سلجھنا ہے، کب ہم نے ایک مسلمان کی بجائے ایک اسلام پر چلنے والا انسان بننا ہے۔ تو اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے ہے۔ لڑکی کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اسی ماں باپ سے اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹی پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بیٹا پیدا کر دے۔ تو وراثت میں لڑکی نے کیونکہ شادی ہو کے دوسرے گھر میں چلے جانا ہوتا ہے، لڑکی کے جو باپ ہوتا ہے اس کی وراثت میں، جو ماں ہوتی ہے اس کی وراثت میں بھائی کا 1 اور بیٹی کا آدھا، بھائی کے 2 اور بیٹی کا 1، اس طرح سے نصف بھائی کا، تو یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم کس کا حق کھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ جنی کا حق کھا رہے ہیں، اور اوپر سے کترا رہے ہیں ہم تمہیں عید شبرات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ جب بھی وہ گھر میں آتی ہے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سے وہ اس گھر سے بہت پیار کرتی ہے، لاد کے لے کے آتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں بہنوں کے گھر جا رہی ہوں، ماں باپ کو دیکھنے جا رہی ہوں، تو اس کا بھی حق ہوتا ہے اس پہ۔ لیکن کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ کیا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ کبھی عید شبرات لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے بھائی ہیں، اس لیے تو بھائیوں کو سامنا کرنا ہے نا، تو شریک نہ بنے بہنیں، اس لیے وہ چپ کر کے وہ سائن کر دیں پراپرٹی پہ، ہر چیز پہ اپنے بھائیوں کے لیے کہ جی یہ بھائی سنبھالیں ہمارا سارا اختیار۔ بے شک کر دیں، لیکن بھائی بھی پھر انصاف کرے، جب بہنوں کا حق رہنے دیں علیحدہ سے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے قہر عذاب سے بہت ڈرتے ہیں۔ جنہوں نے ماؤں کو ستایا، جنہوں نے بہنوں کو ستایا، جنہوں نے عورتوں کو ستایا، بیویوں کو ستایا، بچیوں کو ستایا، کسی یتیم مسکین کو ستایا، کسی کمزور کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ ان کی آسمان پہ سنتا ہے اور بہت جلدی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شک وہ بد دعا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اس ہاتھ سے دے اور اس ہاتھ سے لے، بلا کر بلا ہوگا، تو کسی کا بلا کر تیرا بھی بلا ہوگا۔ اس لیے میرا آج کا پیغام آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہی ہے کہ اپنے بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کی رضا کے مطابق ان کی جلد جلد شادیاں کی جائیں۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، اس کا قد کتنا لمبا ہے، اس کی آنکھیں براؤن ہیں یا بلو ہیں یا گرین ہیں، یا اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور وہ سلیم ہے، سمارٹ ہے، اس نے پڑھا کتنا ہے، وہ کماتا کتنا ہے، وہ ہماری لڑکی کو وہ جو اس کی خواہشات ہیں وہ کیسے پوری کر سکے گا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نصیب سے ملتی ہیں۔ اگر صحت ہے، سکون ہے، ایمان ہے، تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور غریبی میں، محنت میں جو مزہ ہے وہ امیری میں نہیں ہے میرے خیال سے۔ جب لڑکا لڑکی دونوں مل کر گھر بناتے ہیں، اس گھر میں پیار بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اور احساس ہمدردی بھی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اسٹیٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا 1-2 سال میں ہی گھر اکھڑ جاتا ہے۔ نیت پر مراد ہے نا، نیت اچھی ہوں گی تو مرادیں بھی اچھی ملیں گی۔
تو جو لوگ دیکھتے ہیں نا کتنا خوبصورت ہے اور کتنی اچھی فیملی سے ہے اور کتنا امیر ہے، تو وہ امیری کسی کام نہیں آتی. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سلوشن بتایا ہے اسلام نے. وہ یہ ہے کہ لڑکے کا اخلاق دیکھا جائے، لڑکے کے مینر دیکھے جائیں. لڑکا با اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق میں جتنے بھی اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں، اچھا کریکٹر ہو سکتا ہے، وہ سب آ جاتی ہیں. وہ دیکھنا پڑتا ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا. لڑکے کا اخلاق اچھا ہو اور لڑکا دیندار ہو، خدا خوفی والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہو. جو لڑکا، جو مرد اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، نہ دیکھیں اس کی کوٹھیاں، نہ دیکھیں اس کی خوبصورتی، نہ دیکھیں اس کے بنگلے، بس آپ اللہ پر توکل کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق حلال کما کے، تھوڑا بہت کما کے آپ کی بیٹی کو روز کھانا کھلا کے، روٹی کھلا کے سونے دے گا. کبھی وہ بھوکی نہیں رکھے گا. وہ خود تو بھوکا رہ جائے گا لیکن آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. وہ خود تو بارش سے، جھونپڑی سے پانی گر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بارش سے خود گلا ہو جائے گا، لیکن وہ چھتری تان کے آپ کی بیٹی کے اوپر پانی نہیں آنے دے گا اور گرمی میں آپ کی بیٹی کو گرمی سے مشکل سے بچا کے رکھے گا. تو اس طرح کے مردوں کی تلاش کرے اور اس طرح کے مرد اپنے پیٹوں سے پروڈیوس کرے، پیدا کرے، تربیت کرے. عورت کی عزت کرنا سکھائیں، اپنے بیٹوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں، خدارہ عورت کی عزت کرنا سکھائیں. اسلام سے پہلے عورت کی بہت تذلیل کی جاتی تھی، ذلت کی جاتی تھی. عورت کو گندگی کا ڈھیر سمجھا جاتا تھا. جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. اس کو زندہ ہی زمین میں گڑھا کھود کے اس میں دبا دیتے تھے، مٹی ڈال دیتے تھے. وہ تڑپتی بیچاری ویسی چھوٹی سی ننھی سی جان ختم ہو جاتی تھی. اس لیے عربوں میں مرد بہت تھے، عورتیں بہت کم تھیں، اور مرد مغرور بھی بہت تھے. اسلام آیا، تھینک یو اللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسلام آیا، اس نے عورت کو عزت دی، عورت کو پناہ دی، بخشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بیٹی کی پیدا کر کے اس کی تعلیم تربیت کی، پرورش کی، شادی کی، وہ قیامت کے دن میرے اس طرح دو شہادت کی انگلی اور مڈل والی جو انگلیاں دونوں کٹھی کر کے رکھی کہ اس طرح میرے وہاں پر کھڑا ہوگا، برابر کھڑا ہوگا، وہاں پہ میرے ساتھ ہوگا. جب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اس کا فضیلت ہے کہ تعلیم اور تربیت عورت نے، کیونکہ صرف مرد نے کمانا ہوتا ہے، اس لیے مرد کو دین کا بھی تعلیم دی جائے اور دنیا کی بھی اسکل بھی لائے جائیں تاکہ محنت کر کے حق حلال کا کما سکے. لڑکی نے کیونکہ بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اپنے پورے کنبے کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کا اخلاق، اس کا دین سے معاملات بہت سٹرونگ ہونے چاہیے. اور جب وہ دیندار ہوگی تو وہ اچھے انسان پروڈیوس کرے گی، اچھے بچے پیدا کرے گی، اچھی ان کی تعلیم تربیت کرے گی، اچھا ان کا اخلاق رکھے گی، اچھا ان کو پہنائے گی، فیشن نہیں کروائے گی. وہ اپنے بچوں کو زیادہ فیشن نہیں کروائے گی، وہ دیندار بنائے گی اور وہ 7 نسلیں 1000 نسلیں تیار کرے گی. اس لیے لڑکی کی سلیکشن میں بھی بہت خیال کرے. آج کل میں نے کیا دیکھا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے. جب آپ ان کے پاس بیٹھے ان میں اتنی آکڑ مغروری اور حافظ ہونے کا کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو اسلام ہے یا قرآن پاک ہے ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اوپر سے منہ سے ہی طوطے کی طرح بولے جا رہے ہیں، انڈرسٹینڈ وہ کرتے نہیں ہیں. تو وہ تو پھر نہ ہوا ان کا. جب آپ سنتے ہیں نا اخلاق، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، توبہ کر کے چلتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس طرح باتیں کرتی ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن قرآن ضرور پڑھائیں اور انڈرسٹینڈ کروائیں اور تاکہ وہ دلوں تک اثر کرے. قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے،
قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن پاک حفظ کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ میرا پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہے۔